الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ بہت ہی قابل ذکر ہے۔ اکثر احباب نے پوچھا بھی ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ کیفے ہیں ان کا کاروبار کرنا کیسا ہے، کیونکہ انٹرنیٹ کیفے میں بہت ساری فحاشی ہوتی ہے، یہاں تک کہ الگ الگ کیبن بنائے جاتے ہیں اور اس میں غیر شرعی مواد بھی ہوتا ہے اور شرعی مواد بھی ہوتا ہے، لہٰذا ان کا استعمال کرنا یا ان کا کاروبار کرنا یا ان کو کرائے کے لیے استعمال کرنا یہ شرعاً کیسا ہے، اور ان سے حاصل ہونے والی جو کمائی ہے وہ شرعی اعتبار سے کیسی ہے، آیا حلال ہے یا کہ حرام ہے۔ تو اس کے متعلق چند گزارشات ہیں جو آپ احباب کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ دیکھیے، شریعت مطہرہ میں کسب حلال کی تاکید اور اہمیت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی اس سے بہتر کوئی کمائی نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کام کر کے کھائے، یعنی اپنے ہاتھوں سے کام کرنا بہت بڑی نعمت ہے، اور حدیث پاک ہے الکاسب حبیب اللہ، فرمایا جو ہاتھ سے کام کرنے والا ہوتا ہے نا، فرمایا وہ اللہ کا دوست ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہاتھ کے ساتھ کسب کر کے کھانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس سے بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ لہذا اپنے اہل خانہ اور اپنی اولاد اور اپنے خادم پر خرچ کرتا ہے تو یہ سب صدقہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہاتھ کے ساتھ بندہ جو کما کر محنت کر کے کھاتا ہے تو یہ سب سے بڑا بہترین عمل ہے، جس کی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار تاکید فرمائی ہے۔ دیکھیے، کسی شخص نے کوئی کھانا اس سے بہتر نہیں کھایا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کما کر کھائے، یہ بھی حدیث مقدسہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے کوئی اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو انٹرنیٹ کیفے کا استعمال ہے، اگرچہ مختلف الگ الگ کیبن ہی کیوں نہ بنائے جائیں، اگرچہ اختلاط سے یعنی مرد و زن کے اختلاط سے بچایا ہی کیوں نہ جائے، اگرچہ غیر شرعی مواد پر وہ پابندی ہی کیوں نہ لگائی جائے یا اس کو بلاک ہی کیوں نہ کیا جائے، تو اس کے ساتھ بھی اس کا جو استعمال ہے یہ دو طرح کا ہے۔ ایک بالکل صحیح طور پہ اس کا استعمال جائز ہے، اور ایک اس کا غیر شرعی استعمال ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے بس کی بات ہے، اب اگر اس کو وہ صحیح طریقے سے استعمال کرے گا تو یہ بالکل جائز ہے، اور اگر اس کو غیر شرعی طریقے سے استعمال کرے گا تو وہ انسان خود گناہ گار ہے۔ اور اگر انسان انٹرنیٹ کیفے والا جو کاروبار کرتا ہے، اگر وہ غیر شرعی حرکات کو پھیلا رہا ہے، غیر شرعی مواد کو لوگوں کو دکھا رہا ہے، یا لوگوں کو غلط کاموں کی طرف مبذول کر رہا ہے، لوگوں کو غلط کاموں کی طرف مطلوب کر رہا ہے، بلا رہا ہے اور توجہ دلوا رہا ہے، تو اس سے وہ بندہ خود گناہ گار ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے ترجمہ کہ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے میں بے حیائی فروغ پائیں، تو فرمایا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ ہر معاملے کی حقیقت کو جانتا ہے، فرمایا اور تم نہیں جانتے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو بندہ لوگوں میں بے حیائی پھیلاتا ہے، لوگوں میں یوں سمجھیے کہ غلط معاملات پھیلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے فرمایا دنیا میں بھی دردناک عذاب دے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب دے گا، اور فرمایا وہ دردناک عذاب ایسا ہوگا کہ جس کو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر انٹرنیٹ کیفے کا کاروبار ایسا ہے کہ جس میں فحاشی پھیلائی جاتی ہے یا غلط کام ہوتے ہیں یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ جو کہ غیر شرعی ہیں، تو اس طرح کا کاروبار کرنے والا وہ بندہ بھی گناہ گار ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو بے حیائی کی طرف دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو بے حیائی کی طرف بلا رہا ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہے کہ جیسا کہ سوال میں پوچھا گیا کہ کاروبار ایسا ہے کہ مختلف کیبن بنائے گئے ہیں
اور ہر ایک بندہ اپنے کیبن میں رہتا ہے، یہ اس طرح اختلاط سے یعنی مرد و زن کے اختلاط سے بھی بچا جاتا ہے۔ یہ اس میں جو غیر شرعی معاملات ہوتے ہیں، مثلا جو غیر شرعی ڈیٹا ہے، مواد ہے، اس کو بلاک کیا جاتا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے۔ اگر یہ معاملہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ دیکھیے جس طرح کہ موبائل ہے، اب یہ موبائل بھی دو چیزوں کا فائدہ دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس سے اچھا کام لیتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، ثواب کمانے والا ہے، قرآن کریم کی تلاوت سن رہا ہے، ثواب کما رہا ہے۔ اور اگر اسی موبائل کو کوئی بندہ غلط استعمال کرتا ہے تو وہ خود گناہ کما رہا ہے، حالانکہ ہے تو موبائل۔ اور اسی طرح اگر کوئی چیز دو چیزیں کا حکم رکھتی ہو، ایک اچھائی کا اور ایک برائی کا، تو اس کا کاروبار کرنا بالکل جائز ہے، کیونکہ اب اگر وہ اچھائی میں لے کے آئے گا تو اس کو ثواب ملے گا، اگر اس کا استعمال برائی کی طرف لے کے جائے گا بالکل ناجائز ہے، حرام کمائے گا، یا اس سے وہ گناہ گار ہوگا۔ مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، یہ سوال کیا گیا، حضرت یہ جو ٹیلی ویژن ہے، ریڈیوز وغیرہ ہیں، تو اس کا کاروبار کرنا، یہ اس کی مرمت کرنا کیسا ہے، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ایک مشینی ہونے کے ناطے سے یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ ایک مشینری ہے، اور ٹیلی ویژن سے، یہ ریڈیوز سے اچھے کام بھی لیے جا سکتے ہیں اور غلط کام مثلا ڈرامے وغیرہ ہیں، تو اس اعتبار سے فرمایا یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ ایک مشینری ہے اور یہ اس کا کاروبار کرنا، اس کی مرمت کرنا بالکل جائز ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جس طرح کہ چاقو ہے، کہ چاقو سے آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں، گھر کا کام بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ نہ کرے چاقو سے کوئی غلط معاملہ بھی کر سکتے ہیں، کسی کو قتل بھی کر سکتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ اس طرح بندوق ہے، شکار بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ غلط بھی کر سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا ہر وہ چیز کہ جس کے دو حکم ہوں، ایک غلط اور ایک صحیح، تو اس کی مرمت کرنا، اس کو خرید و فروخت کرنا یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اگر انٹرنیٹ کیفے والے ایسے ہیں کہ انہوں نے غلط مواد پر پابندی لگائی ہوئی ہے، یا اس ڈیٹے کو بلاک کیا ہوا ہے، یا مختلف الگ کیبن ہے، اور اختلاط سے بھی بچایا جاتا ہے، اور بالکل معاملہ جو ہے وہ بالکل شرعی اعتبار سے بالکل جائز ہے، شرعی اعتبار سے شرعی قوانین کو مد نظر رکھ کے یہ معاملہ کیا گیا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، انٹرنیٹ کیفے والے جو ہیں یہ کاروبار کر سکتے ہیں، اور ان کا یہ کاروبار کرنا جائز ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر انٹرنیٹ والے یہ معاملہ نہیں کرتے، یعنی کہ وہ غیر شرعی ڈیٹا کو لاک نہیں کرتے، یا اس کے علاوہ اختلاط کا جو ہے معاملہ اس کو حل نہیں کرتے، یا اس کے علاوہ مختلف کیبنز نہیں بناتے، یا یہ کہ یہ معاملات جو انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اگر یہ معاملہ اس کو ٹھیک نہیں کرتے، تو پھر اس طریقے سے انٹرنیٹ کیفے والوں کا جو کاروبار ہے یہ بالکل غلط ہے، یہ ناجائز ہے، تو اس سے انہیں بچنا چاہیے۔ اور اگر اس کے برعکس ہے کہ انہوں نے یہ سارے معاملات کیے ہوئے ہیں، تو جس طرح کہ ایک ریڈیو اور ٹیلی ویژن مرمت کرنے والے کی مزدوری اور یہ اجرت بالکل جائز ہے، اسی طرح انٹرنیٹ کیفے والے اور موبائل کی اجرت لینے والا، یا موبائل کی مرمت کرنے والا، ٹیلی ویژن کی مرمت کرنے والا، ریڈیو کی مرمت کرنے والا، اس کی اجرت، یہ سارے کے سارے معاملات جائز ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا ہر وہ معاملہ، ہر وہ عمل، ہر وہ فعل کہ جس کے دو حکم ہو، ایک غلط اور ایک ٹھیک، تو اس کو بیچنا، اس کا کاروبار کرنا، اس کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ اب انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ ہے، اگر اس کو صحیح استعمال کرے گا تو ثواب کمائے گا، اور اگر اس کا غلط استعمال کرے گا تو اس سے وہ خود ہی گناہ گار ہوگا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔